ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ مرکزی کابینہ نے جے پی سی کی رپورٹ کو اپروو کر دیا ہے اور 23 چینجز میں سے 14 کو منظوری دے دی ہے، اور بی جے پی اب پوری تیاری کر چکی ہے۔ مارچ میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے اس بل کو منظور کرانے کی اتحادی پارٹیوں سے بھی بی جے پی کی بات چیت ہو چکی ہے۔ بی جے پی کے پاس پورا کانفیڈنس ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی بی جے پی نے اس بل کو منظور کرانے کی، پاس کرانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ ادھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس بل کو روکنے کی تیاری کیا ہے، مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہے، اپوزیشن کی پلاننگ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آگے تفصیل سے بات چیت کریں گے اور بتائیں گے۔ ملت ٹائمز کی رپورٹ کا، ملت ٹائمز کے کچھ انٹرویوز کا اثر بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور ملی آرگنائزیشن نے اپنی حکمت عملی بھی بدلی ہے، تو آگے تفصیل سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ پچھلے مہینہ یعنی 13 فروری کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے اپنی رپورٹ لوک سبھا میں بھی اور راجیہ سبھا میں بھی، اور دونوں جگہ جب اس رپورٹ کو پیش کیا گیا تو اپوزیشن نے اعتراض کیا۔ اپوزیشن نے کہا کہ اپوزیشن کے نوٹ کو شامل نہیں کیا گیا۔ جے پی سی میں بی جے پی کے ممبران نے اور چیئرمین نے دھاندلی سے کام لیا ہے، یک طرفہ طور پر کام لیا ہے، اور اپوزیشن کا جو نوٹ تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ بعد میں امت شاہ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ جس کو جو کچھ جوڑنا ہے وہ اس میں جوڑ سکتا ہے، ایڈ کر سکتا ہے۔ اب مرکزی کابینہ نے، اور یہ اصول ہوتا ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو بل پہلے مرکزی کابینہ میں پیش کیا جاتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے مرکزی کابینہ کی، اور کابینہ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اپروو کرتے ہیں کہ اس بل کو پیش کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ تو پارلیمنٹ میں کسی بھی بل کے پیش ہونے سے پہلے کابینہ اس کو منظوری دیتی ہے۔ تو جے پی سی کی جو رپورٹ تھی وقف امینڈمنٹ بل پر، اس کو کل کابینہ کی میٹنگ میں پیش کیا گیا اور کابینہ نے اپروو کر دیا ہے، اور اب یہ جو بل ہے باضابطہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اور امید جتائی جا رہی ہے کہ بی جے پی اس مرتبہ اس بل کو منظور بھی کرا لے گی، پاس کرا لے گی۔ یہ بل سب سے پہلے اگست 2024 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اپوزیشن نے ویرودھ کیا۔ اس کے علاوہ بی جے پی کی جو الائنسز پارٹی ہے جیسے جنتا دل یونائٹڈ، یا اسی طرح چندرا بابو کی نائیڈو کی پارٹی ٹی ڈی پی، کچھ دوسری پارٹی، ان سب نے بی جے پی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان سب نے کہا کہ اس بل کے سپورٹ میں ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بی جے پی کو وقف امینڈمنٹ بل کو بھیجنا پڑا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں، اور 31 ایم پیز پر مشتمل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی، جس میں 10 ایم پی اپوزیشن سے رکھے گئے، بقیہ ایم پیز کا تعلق بی جے پی سے تھا یا این ڈی اے کی دوسری پارٹیوں سے تھا، اور کئی مہینوں کی محنت کے بعد، لگاتار مختلف تنظیموں سے بات چیت کرنے کے بعد، ان کے ڈیلیگیشن سے ملنے کے بعد یا ان کی سجیشن کو سننے کے بعد ایک لمبی چوڑی رپورٹ تیار کی جے پی سی نے کہہ لیجئے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات کی، پروفیسر فیضان مصطفیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، جمعیت علماء ہند کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ میٹنگ ہوئی، آل انڈیا ملی کونسل کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی جے پی سی نے۔ اس کے علاوہ دیش کے مختلف شہروں کا دورہ کیا جے پی سی کے وفد نے، اور ہر جگہ جا کر کے مسلمانوں کی رائے سننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جے پی سی نے اپنی رپورٹ کو تیار کیا، اور رپورٹ میں 23 بڑے چینجز کیے جے پی سی نے۔ اب ان 23 چینجز میں سے 14 چینجز کو منظور کر لیا ہے کابینہ نے، بقیہ کو منظور نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سجیشن تھے اپوزیشن کے مسلم جماعتوں کو، اس کو بھی کابینہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جے پی سی کا اصول یہ ہے کہ جے پی سی کی جو رپورٹ ہے وہ مکمل طور پر بل نہیں بنتی ہے، بلکہ کوئی بھی بل اگر پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اپوزیشن اگر اس بل سے ایگری نہیں کرتے ہیں، یا جو حکمراں جماعت ہے ان کے تمام ارکان بھی اس بل سے ایگری نہیں کر رہے ہیں، تو سب کے دباؤ کے بعد اس طرح کے بل کو جے پی سی میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس میں کچھ ترمیم کی جا سکے، کچھ اضافہ کیا جا سکے۔ اور جے پی سی کی جو ٹیم ہوتی ہے، اس کے جو چیئرمین ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی رائے لیتے ہیں، ان کے سجیشن کو سنتے ہیں، اس کے بعد ایک نئی رپورٹ تیار کرتے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بل ہے اس بل میں اس طرح کی رپورٹ کو یا اس طرح کی باتوں کو شامل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو جے پی سی کی جو رپورٹ ہے وہ فائنل بل نہیں ہوتا، بلکہ بل الگ ہوتا ہے، جے پی سی کی رپورٹ الگ ہوتی ہے، اور جے پی سی کی رپورٹ کئی مرتبہ من وان پوری کی پوری منظور کر کے اسی کو بل بنا دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اس میں سے کچھ کو شامل کیا جاتا ہے، کچھ کو نہیں کیا جاتا ہے، کئی مرتبہ کچھ بھی شامل نہیں کیا جاتا، صرف اپوزیشن کی توجہ بھٹکانے کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے بل کو جے پی سی میں بھیجا جاتا ہے۔ کرنا وہی ہوتا ہے جو سرکار چاہتی ہے، جو کابینہ چاہتی ہے، تو لوگوں کی تسلی کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اپوزیشن کی بات بھی مان رہے ہیں، ہم دوسروں کو موقع دے رہے ہیں، سبھی کے سجیشن کو شامل کر رہے ہیں، جے پی سی میں بھیجا جاتا ہے۔
لیکن کیا وہی جاتا ہے جو سرکار چاہتی ہے؟ اس حوالے سے میری بات چیت ہو رہی تھی، مشہور اور سینئر صحافی ہے آنند کے سہائے، پریس کلب آف انڈیا کا صدر ہے، تو انہوں نے کہا جے پی سی ایک دکھاوا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل کیبنٹ ہوتی ہے، اصل سرکار ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ بھٹکانے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سرکار کئی مرتبہ کچھ بل کو جے پی سی میں بھیج دیتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ جمہوری انداز میں ڈیموکریٹک وے میں کام کیا جا رہا ہے۔ اب یہی ہوا، جے پی سی بنائی گئی، 31 ممبران پر مشتمل یہ ٹیم تھی، مسلمانوں نے ڈیلیگیشن دیا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو، اور مسلمانوں کو لگا کہ جے پی سی لوگوں کی رائے کا احترام کرے گی، سجیشن کو مانا جائے گا، تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے QR کوڈ جاری کیا اور 5 کروڑ مسلمانوں نے سجیشن بھیج دیا کہ اس بل کو ہی ریجیکٹ کر دیا جائے، اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بل کے تمام دفعات سے ہمیں اختلاف ہے۔ لیکن جے پی سی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے کسی کی نہیں سنی، انہوں نے وہی چینج کیا جو ان کو کرنا تھا، اور 23 چینجز انہوں نے ایسے کیے جو بیسک چینج ہے، جس چینج سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور اب کیبنٹ نے ان میں سے 14 کو ہی اپروو کیا ہے، اس کے علاوہ کو اپروو نہیں کیا ہے۔ جو اہم چینجز تھے، جس کی مانگ کی جا رہی تھی، وہ مانگ پوری نہیں کی گئی۔ ایک مانگ یہ تھی کہ ڈی ایم کو جو رائٹ دیا گیا ہے کہ ڈی ایم فیصلہ کرے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ چینج ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ہندوؤں کے ممبرز ہونے کی بات تھی، اس کی مخالفت کی گئی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح وقف بائی یوزر کا معاملہ تھا، کچھ دوسرے معاملے تھے، تو جو بڑے بڑے چینجز ہونے تھے ان چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ وقف ٹریبیونل کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو بحال کرنے کی مانگ تھی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ واقف کے لیے 5 سال تک مسلمان ہونے کی شرط لگائی گئی ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جو اس کو ریجیکٹ کرنے کی مانگ تھی۔ تو جو اہم مانگ تھی، جو اہم چینجز ہونے تھے، وہ اہم چینجز نہیں ہوئے، بیسک چینجز کیے گئے تھے جے پی سی میں، اور اس میں سے 14 کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے، منظور کیا ہے، بقیہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب کیبنٹ کی جب منظوری مل چکی ہے تو 10 مارچ کو امید جتائی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کا جب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا تو مرکزی حکومت دوبارہ سے اس بل کو پیش کرے گی، اور پچھلی مرتبہ اس بل کو پاس نہ ہونے کی جو وجہ تھی وہ جنتا دل یونائٹڈ یا اسی طرح ٹی ڈی پی، کچھ دوسری پارٹیاں، اب امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ ان تمام پارٹیوں کا بھی سپورٹ مل جائے گا۔ ادھر نتیش کمار اور ٹی ڈی پی کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی ناراض ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ سے، کیونکہ پچھلے دنوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پریس کلب آف انڈیا میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس پریس کانفرنس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت نے نتیش کمار کی بھی مخالفت کی، ٹی ڈی پی کی بھی مخالفت کی، اور کہا ان لوگوں نے بی جے پی کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، ان سے ہمیں ایسی امید نہیں تھی، ہم ان کے خلاف مہم چلائیں گے۔ تو تنقید کی گئی نتیش کمار کی، چندرا بابو نائیڈو کی، اور نتیش کمار کے قریبی بتا رہے ہیں کہ یہ بات نتیش کمار کو پسند نہیں آئی، نتیش کمار نے ان کو سپورٹ کیا، نتیش کمار کی وجہ سے پہلی مرتبہ بل پاس نہیں ہو سکا۔ اب ایسا رویہ، ایسا لب و لہجہ نتیش کمار کے لیے کیوں؟ نتیش کمار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ایسا ان کے قریبی لوگوں کا ماننا ہے۔ ادھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پلان ہے پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا۔ شروع میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ای میل کروایا تھا، لیکن اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو پوری پلاننگ ہے وہ 2 نہج پر ہے۔ ایک، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوشش یہ ہو رہی ہے سکھوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، دوسری کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملانے کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہندوستان کی راجدھانی دلی میں پہلے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں سکھ رہنماؤں کو بلایا گیا، اسی طرح کرسچن رہنماؤں کو بلایا گیا۔ اب اسی طرح کا پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ممبئی میں کیا، اس ورکشاپ میں بھی سکھ اور کرسچن رہنماؤں کو بلایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں جگہ آڈینس میں بیٹھے صرف مسلمان ہی تھے، سکھ یا جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اسٹیج پر نظر آ رہے تھے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پلاننگ یہ ہے کہ تمام کمیونٹی کو، خاص طور پر یہ جو 2 مائنورٹی ہے سکھ اور کرسچن، ان کو ساتھ ملایا جائے اور ان کے ساتھ مل کر اس بل کے خلاف مہم چلائی جائے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا تھا محمد ادیب صاحب کا، جو انڈین مسلم فار سول رائٹس کے چیئرمین ہیں، راجیہ سبھا کے سابق ایم پی ہے، تو ان کا صاف کہنا تھا کہ ہمیں سروں کی گنتی کرانی ہوگی، ہمیں سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرنا ہوگا، احتجاج کرنا ہوگا، جنتر منتر پہنچنا ہوگا، تبھی سرکار دباؤ میں آئے گی، اس بل کو پاس ہونے سے روکا جائے گا، اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ جب تک ہم اپنی طاقت نہیں دکھائیں گے، سڑکوں پر نہیں اتریں گے، پروٹیسٹ نہیں کریں گے، ہمارے لیڈرز جیل جانے کا سلسلہ شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک بی جے پی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہماری ویلو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ہماری طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔ محمد ادیب صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 10 مارچ کو جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا تو میں جنتر منتر پر جاؤں گا، احتجاج کروں گا،
خواہ اکیلا رہوں یا میرے ساتھ جتنے لوگ آ جائے، انہوں نے کہا میں جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور اب خفیہ ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی پروٹیسٹ کرنے کا اشارہ دیا ہے، احتجاج کرنے کی پلاننگ کی ہے، اور 10 مارچ کو جب پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے گا تو ممکن احتجاج کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے۔ ادھر کچھ اور تنظیموں نے بھی پروٹیسٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایس ڈی پی آئی ملک بھر میں پروگرام کر رہی ہے، وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف وہ مہم چلا رہی ہے، احتجاج کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر میں ایک کلپ سن رہا تھا جس میں ایس ڈی پی آئی کی خاتون کہہ رہی ہے کہ اگر وقف امینڈمنٹ بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اس کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی تو سی اے این آر سی کے خلاف جس طرح شاہین باغ کی شروعات ہوئی اور دیش بھر میں احتجاج ہوا، اس مرتبہ بھی پورے دیش میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہر جگہ شاہین باغ بنے گا۔ تو حکومت پوری تیاری کر چکی ہے اس بل کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی واضح حکمت عملی تو سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو حکمت عملی یا ان کا جو فی الحال قدم سامنے آیا وہ یہی کہ وہ تمام کمیونٹی کو ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، مختلف تنظیمیں اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہی ہے۔ محمد ادیب صاحب نے پچھلے دنوں میٹنگ بھی بلایا تھا دلی میں، اور تمام دانشوران کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی کہ آگے کرنا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کی الگ الگ جماعتیں اپنے اعتبار سے اس کو روکنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ منظم اور مضبوط حکمت عملی کیا ہوگی اس حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا مسلم جماعتوں کی وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے کوئی بھی مشترکہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی ایک ایسی میٹنگ ہو جس میں تمام تنظیم کے ذمہ داران ہو، تمام رہنما ہو، تمام ایم پیز ہو، مسلمانوں کے انفلوئنسر ہو، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو، کچھ بڑے جرنلسٹ ہو، ایسی کوئی مشترکہ میٹنگ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، کچھ میٹنگ نہیں ہو سکی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ماضی میں اس طرح کی ایک دو میٹنگ کی ہے، لیکن اس مرتبہ ایسی بھی کوئی کوشش بورڈ کی طرف سے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اب آگے کیا ان کی پلاننگ ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سرکار نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیبنٹ نے بھی ایک طرح سے اعلان کر ہی دیا ہے کہ بجٹ سیشن کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوگا 10 مارچ سے، تو اس میں وقف امینڈمنٹ بل کو پیش کیا جائے گا، اور اس مرتبہ نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو بھی بی جے پی کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ مسلمانوں کے دباؤ میں آ کر کے، مسلمانوں کے انفلوئنس میں آ کر کے وہ بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے، اس بل کے سپورٹ میں ووٹ نہیں کریں گے، ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ان پارٹیوں میں جو مسلمان رہنما ہیں وہ ان پارٹیوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کرنے کے بجائے وہ مسلم قیادت کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ مسلم قیادت نے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، مسلم قیادت نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے بجائے سیدھے ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں ووٹ نہیں ملتا، اس کے باوجود ہم ساتھ دے رہے تھے، پھر بھی ہماری مخالفت کیوں کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے وقف امینڈمنٹ بل کو روکا جا سکتا ہے؟ مسلم تنظیموں کی، مسلم قیادت کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ آپ ٹویٹر پر آ کر بھی اس حوالے سے اپنا سجیشن مجھے دے سکتے ہیں۔ شمس تبریز کیو ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، یا انسٹاگرام پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اپنی رائے وہاں لکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔